الحمد لله والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام انتہائی واجب احترام معزز سامعین اور قابل سر تقریم مصطفین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس گراں قدر عظیم الشان تقریری مقابلہ میں چند کلمات طیبات آپ حضرات کے لیے ہدیہ سماعت کرنے حاضر ہوا ہوں۔ جن جواہرات سخن سے میرا دامن گفتگو آراستہ ہے وہ ہے پیکر اخلاق آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین عزیز وقار، اس جہاں میں بہت سی ایسی ہستیاں جلوہ نما ہوئی ہیں کہ جن کے اخلاق اور کردار کی گواہیاں عہد سیاح تک حاضر ہو جاتی ہیں، لیکن آج میں آپ حضرات کے سامنے اس عظیم الشان ہستی کے اخلاق اور کردار پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں کہ جس کے اخلاق و کردار کی خوشبوئیں تحت الثری سے لے کر عرش خدا تک مہکتی نظر آتی ہیں۔ خود خلاق عالم اپنے مقدس مطہر کلام میں اس کے اخلاق کی گواہی یوں ذکر فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں یوں ارشاد فرماتی ہے کہ کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ سامعین عزیز وقار، اس جہاں میں کوئی ہستی اخلاق اور کردار میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فائق نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اخلاق کے دریا بہانے پر آ جائیں تو وہ محض اپنوں کو نہیں بلکہ وہ دشمنوں پر بھی باران رحمت برسا کر دشمنوں کو بھی لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان سنا دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی اخلاق اور کردار کا عظیم نمونہ ہے کہ فاتحانہ مکہ میں داخل ہونے کے بعد جنہوں نے میرے پاک پیغمبر کو اذیتیں پہنچائی، جنہوں نے میرے آقا پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈالے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی یوں اعلان سنا دیتے ہیں من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، من دخل المسجد فہو آمن۔ اس کے اخلاق اور کردار سے یہ زمانہ اس قدر معطر ہو جاتا ہے کہ روح زمین کا کوئی بھی صاحب عقل یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا کہ کس کس ادا پہ جان دوں تو ہی بتا اے جانے جنا، کس کس ادا پہ جان دوں تو ہی بتا اے جانے جنا، جس ادا کو دیکھتا ہوں حسن کی تصویر ہے۔ سامعین عزیز وقار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اخلاق کا دریا بہانے پر آ جائے تو بعض سرداروں کے لیے نہیں، ساتھیوں کے لیے نہیں، بلکہ جو معاشرے میں سب سے کم تر حقیر سمجھے جانے والوں پر بھی میرے آقا اپنی رحمت کے بادل برسا کر انہیں شرف تقدم عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال میرے آقا کی خدمت کرتے ہیں، 10 سال خدمت کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں۔ وہ میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام کے اخلاق کی گواہی یوں دیتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صلاۃ، کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ
زور سے کہتا ہے کہ میرے آقا کی گردن پر نشان سخت ہو جاتے ہیں. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و محبت اور شفقت کے سمندر پر تو نظر ڈالتی ہے. فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ضحك ثم امر له بعطائه. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر نازیبا حرکت پر بھی انہیں ڈانٹا نہیں ہے, برا بھلا نہیں کہا, بلکہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی اپنی رحمت کے دریا میں بہلا دیا تھا. تو پھر میں یوں کیوں نہ کہوں کہ قدم قدم پر برکتیں, نفس نفس پر رحمتیں, جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا, جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک, وہی وہی سحر ہوئی, جہاں جہاں سے گزر گیا. آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے سامعین محترم, یہ عظیم ہستی اخلاق و کردار کا عملی نمونہ بن کر اس کائنات میں گلو ہوتی ہے. لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, والی یہ عظیم شاہراہ امت مسلمہ کے قدموں سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے. تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عظیم شاہراہ پر امت مسلمہ گامزن ہو کر اغیار و باطل کو یہ باور کروا دے کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, دی پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. وآخر دعوانا